انگنت واقعات قرآن میں ایسے ہیں جنہیں عقل ماننے کو تیار نہیں، اس لیے کہ وہ قرآن کے اندر ہے، تسلیم کرنا پڑے گا۔ آدم بغیر ماں باپ کے دنیا میں کیسے آیا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو۔ نوح کے تندور سے پانی نکل کے پہاڑوں پہ کیسے چلا گیا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو۔ موسیٰ کا عصا دریا میں رستہ کیسے بناتا تھا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو۔ ابراہیم آگ کو ٹھنڈا کیسے کرتا تھا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو۔ اسماعیل چھری کے نیچے سے نکل کے کیسے آ گیا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو۔ یونس 40 دن مچھلی کے پیٹ میں کیسے رہا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو۔ یعقوب کو یوسف کے کرتے سے آنکھیں کیسے مل گئی؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو۔ عیسیٰ ٹھوکر سے مردے کو زندہ کیسے کرتا تھا؟ تحقیق نہ کرو تسلیم کرو۔ اگر قرآن پہ تحقیق نہیں تو تسلیم ہے، تو میری یہ بھی تحقیق نہیں کرنی کہ علی مردے کیسے زندہ کرتا تھا، حسین بیٹے کیسے دے دیتا۔ مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ بسم اللہ سر، ساؤنڈ والا کام بیٹھا ہے، نہیں تیز کرنا اس کو، آواز دبا دی اس نے۔ ساؤنڈ والا بھائی جہاں بھی بیٹھا، جہاں آواز پہلے تھی وہیں پہ رکھو۔ بسم اللہ سرکار۔ اگر قرآن کے واقعات پہ تحقیق نہیں کرنی تو پھر علی کے فضائل میں بھی تحقیق نہیں کرنی۔ علی 40 جگہوں پہ روزہ کیسے افطار کر رہا ہے؟ علی نے مغرب سے سورج کیسے پلٹا دیا؟ علی نے خیبر کا دروازہ کیسے اکھاڑ لیا؟ راہب نے حسین کو بیٹے کیسے دے دیے؟ اگر قرآن کی آیتوں پہ اعتبار ہے تو پھر علی امام ہے۔ امامت بھی منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ ہے۔ اب کسی مولوی کے سر پہ قرآن میں کوئی یہ واقعات ہماری سمجھ میں نہیں آتے جو قرآن کے اندر لکھے، پھر ہو کیسے گیا؟ وہ کہے گا یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ تجھے اللہ کی قدرت سمجھ میں آ گئی، علی کی ولایت سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر اللہ اپنی قدرت سے معجزات کر سکتا ہے تو علی نمائندہ قدرت ہے۔ قرآن کی ایک بھی آیت پہ تحقیق نہیں۔ تحقیق غیر معصوم کی بات کو، معصوم کی بات کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ صاحبانہ اشارہ میرے سامنے بیٹھے اور اشارہ یقیناً یہ معرفت والے احباب ضرور سمجھ آئیں گے، اور مجھے یقیناً اس بات کی تفصیل نہیں پڑھنی پڑے گی۔ جن کی بات پہ تحقیق کرنی تھی انہیں تسلیم کیا جا رہا ہے۔ کوئی تو بندہ ہوگا تو سطر کی قدر کرتا ہوگا، بات سے حسین سے عطا فرما۔ جن کی باتوں پہ تحقیق ہونی تھی ان کی باتوں کو تسلیم کیا جا رہا ہے، اور جن کی باتوں کو تسلیم کرنا تھا ان کے فضائل پہ تحقیق کی جا رہی ہے۔ تحقیق نہیں بھائی، ہونی تھی غیر معصوم پہ، قرآن میں تحقیق۔ مولا حسین عزت قرآن کے ایک بھی آیتوں پہ تحقیق۔ آج بندے کہتے ہیں نا یہ فضائل تو ذاکروں نے اپنی مرضی سے بنا لیا، یہی دعویٰ مکے کے مشرکین نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا قرآن اللہ کی کتاب نہیں۔ عبداللہ کا بیٹا جو واقعہ کہہ دیتا اور کہہ دیتا یہ اللہ نے بھیجی، ہمیں کیسے پتا یہ اللہ کی ہے؟ دعوے پہ کیسی دلیل آئی؟ خدا نے کہا میرا محمد یہ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یہ کہتے ہیں کہ قرآن من اللہ نہیں من المحمد ہے۔ فرمایا درمیان سے ہٹ جا، اب میں خود ان سے بات کرتا ہوں، ان سے کہ تحقیق کرنی ہے میرے قرآن پہ کرو، اس جیسی صورت لے کے آؤ۔ خدا نے ہمیں یہ گلیاں دے دیا تھا کہ اگر کوئی تمہارے سچے پہ تحقیق کرے تو انہیں کہو تحقیق کے گھوڑے دوڑاؤ، اس جیسا کوئی لے کے آؤ۔ میرا چیلنج ہے لاہور کے ممبر پہ علی کے فضائل پہ تحقیق بعد میں کرنا، کوئی علی جیسا لے کے آؤ۔ قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں ہے۔
طریقے سے ہم نے پہلا زینہ عبور کیا، بڑھتے ہیں دوسرے زینے کی طرف. موضوع پہ آؤں گا اور بالکل آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم کہاں سے کہاں جانے لگے. قرآن منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ. نبی بھی منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ. نبی کے آگے بھی کیوں، کیا، کیسے ہے ہی نہیں. کہہ دیا تسلیم کر. یہ جو ہمارے پاس لا الہ الا اللہ ہے، یہ محمد رسول اللہ کی تسلیم کا نام ہے. ہم نے جو اللہ دیکھا ہی نہیں تھا، ہمیں اس نے کہا مانو، ہم نے تسلیم کر لیا. اس نے کہا جنت ہے، ہم نے تسلیم کر لیا. اس نے کہا فرشتہ ہے، ہم نے تسلیم کر لیا. نبی بھی منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ. میرے اہل سنت بھائیوں کے ہاں کتابوں میں واقعہ متواتر درج. ایک صحابی تھے، نام تھا ان کا خزیمہ. ان کا لقب تھا ذو شہادتین، دو گواہیوں والا. یہ جتنی دیر زندہ رہے ان کی گواہی دو مردوں کے برابر مانی جاتی. یہ ذو شہادتین بنے تھے نبی کے کہنے کے مطابق. جاؤ اہل سنت کتابوں کے اتنے انبار لگ جائیں کہ خزیمہ سے کیا فعل سرزد ہوا تھا کہ وہ ذو شہادتین ہو. نبی کے پاس ایک یہودی آیا، اس نے کہا اے مسلمانوں کا پیغمبر، تو نے مجھ سے کوئی قرض لیا تھا، وہ واپس نہیں کیا. رسول نے کہا میں نے تو تجھ سے قرض نہیں لیا. اس کی ایکو بند کر دے، گونج ختم ہو جائے، ڈبل آواز. میں نے تجھ سے قرض نہیں لیا. اس نے کہا میں اپنے پاس ایک گواہ رکھتا ہوں کہ آپ نے قرض لیا تھا. رسالت امام نے کہا کون سا گواہ ہے؟ اس نے ایک یہودی بغل سے نکالا. اس نے کہا یہ گواہ ہے، آپ نے قرض لیا تھا. رسالت امام خاموش تھے. یہ خزیمہ بن ثابت ہے. یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا یہ یہودی دعویٰ کرتا ہے میں نے اس سے قرض لیا جبکہ میں نے تو نہیں لیا، تو یہ مجھ سے گواہ مانگ رہا ہے. خزیمہ نبی کے قریب آیا، نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، یہودی کی طرف دیکھ کے آنکھوں میں آنکھ ڈال کے کہا میں گواہی دیتا ہوں قرض میرے نبی نے نہیں لیا. موضوع کھلنے لگا ہے. اسی جملے سے موضوع کھل جائے گا اگر آپ کے ذہن یہاں پہ موجود ہوئے. میرے نبی نے قرض نہیں لیا. نبی نے اس کی طرف دیکھے کہا خزیمہ تو نے گواہی کیسے دے دی؟ خزیمہ دیکھا، آپ نے کہا اللہ ہے، میں نے دیکھا تھا. آپ نے کہا جنت ہے، میں نے دیکھی تھی. آپ کے کہنے پہ میں نے اللہ مان لیا. تو یہ بھی تو آپ کہہ رہے ہیں نبی نے یہ جملہ لکھوا دیا، ذو شہادتین کہہ دیا کہ جب تک خزیمہ زندہ رہے گا بندے پوچھیں گے کہ یہ دو گواہیوں والا کیوں ہے، واقعہ سنانا پڑے گا. جب تک خزیمہ کا نام لکھا جائے گا تاریخ میں واقعہ دو نتیجے لے کے آئے گا. پہلا نتیجہ یہ ہے کہ پہلی بار یہودی نے مظلوم سے گواہ مانگا تھا. پہلی بار یہودی نے جنہیں مضمون کی ربط یاد ہے، پہلی بار ایک یہودی نے معصوم سے گواہ مانگا. نبی کو گواہ نبی سے مانگنا نہیں تھا، نبی کی بات کو تسلیم کرنا ہے. زہرا ہے محمد کی بیٹی، فاطمہ سے گواہ نہیں مانگنا تھا، فاطمہ کے دعوے کو تسلیم کرنا. سیدہ کی بات پہ تحقیق نہیں کرنی تھی، سیدہ کی بات کو تسلیم کرنا، کیونکہ سیدہ ہے درود میں شامل. اور آپ نے درود میں کہہ دیا ہے وسلموا تسلیما. ہم زہرا کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ویسا تسلیم کرو جیسا کرنے کا حق ہے. کوئی بندہ غیر مذہب بیٹھا تو اس کے لیے جملہ کہنے لگا غیر شیعہ کے لیے. اگر آپ زہرا کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر ان کو کیوں تسلیم کرتے ہیں جو زہرا کو تسلیم نہیں کر رہے؟ مانا کسی ایک کو جاتا ہے، تسلیم ایک چیز کو کیا جاتا ہے. میں نے تسلیم کر لیا کہ رات ہے، اس کا مطلب کہ دن کو تسلیم نہیں کیا. ایک وقت میں ایک حقیقت کو تسلیم کیا جاتا ہے. درود میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے زہرا کو تسلیم کیا.
نماز میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے زہرا کو تسلیم کیا. مصلی سے ادھر کی آپ نے کتاب نکال دی کہ زہرا نے جو کہا تھا وہ کہاں سے کہا تھا. تو یا تو نماز میں درود پڑھنا چھوڑ دو, یا زہرا کے مقدمے پہ تحقیق کرنا چھوڑ دو. عصر حاضر کا سب سے اہم موضوع ہے یہ. دور حاضر کا سب سے اہم موضوع اب یہ چل رہا. اگر ہم اپنے ہونٹ سی دیں گے یہ نسلیں گونگی پیدا ہو جائیں گی. اب شیعہ گھر کا ہر سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا بچہ مذہب کا مناظر ہے. ہمیں اسے تیاری کروا کے بٹھوانا ہے تاکہ یہ فریق کے جواب دے سکے. کیونکہ اسے گلی محلے میں تو یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اپنے مولانا کو پوچھنے دو, یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کیا کہے. لہذا کوشش کر رہا ہوں کہ ان دنوں میں جتنی ہو سکے اپنی قوم کے بچوں کو حق زہرا اتنا تیار کروا دوں کہ میدان جب بھی سجے صرف قوم کے فرد تیار نہ ہو, قوم تیار ہو. جناب سیدہ کے حق کا عوام تک نہ پہنچنا آپ کی کمزوری نہیں, منبر کی بزدلی کی علامت تھی. میں بالکل کھول کے بات کر رہا ہوں. یہ جو جناب سیدہ کا مقدمہ آپ تک نہیں پہنچا, بابا جی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ قوم جو ہے وہ حقیقت پسند نہیں. قوم تو سننے آئی تھی, منبر کی بزدلی تھی. کہ ہم نے آپ کو جناب سیدہ کا حق بتایا ہی نہیں. اگر بتا دیتے تو جتنا ہم نے حسین کا قتل پڑھا ہے, یہ حسین کی شہادت پڑھنے کا اثر ہے کہ آج بندے ہمارے سامنے یزید کا نام نہیں لیتے. میرا خیال ہے کہ نوجوانوں کو اس بات پہ تائید کرنی چاہیے تھی. اتنا پڑھا گیا ہے میری قوم نے قتل حسین, اتنا شہادت حسین کو پڑھا ہے کہ آج کوئی بندہ میری قوم کے ماتمی کے سامنے یزید کا نام لینے کا تیار نہیں ہے. جیسے سبط رسول کا قاتل بتایا تھا ویسے بنت رسول کا قاتل. بسم اللہ. ہم خود دیوار کے ساتھ لگیں گے. بھائی اگر آپ کا ایشو یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسی باتوں سے اتحاد خراب ہوگا, تو میری جان آپ کشمیر کے موضوع پہ بحث کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے تو سرکاری تعطیل کی ہے نا, چھٹی کی ہے. آپ کے پرائم منسٹر نے اقوام متحدہ میں کشمیر کے ایشو پہ بات کی, پوری دنیا کے مسلمانوں نے سراہا. بڑی اچھی بات ہے, ایسے ہی ڈٹ کے بات ہونی چاہیے. اس کا مطلب اگر آپ حق پہ ہیں تو پھر آپ کو کسی بھی فورم پہ بات کرنی چاہیے نا, آواز اٹھانی چاہیے. تو کشمیر میں کیا ہے تو میرے کشمیر ہمارا حصہ ہے اور ہندو نے قبضہ کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تیری جگیر پہ کوئی قبضہ کر لے اس پہ لعنت ہو سکتی ہے, اور جو زہرا کی جگیر پہ میری قوم کی بچے تیار ہو. میں اتنی سہمت بھی قوم کے بچوں کو نہیں دوں گا کہ وہ ہمیں فون کریں, خود اتنے تیار ہو جاؤ. لہذا میں سارے عدالتوں کے سسٹم کو بھی سمجھتا ہوں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ ایسا لفظ کہنے لگا ہوں کہ اچھا وکیل وہ ہوتا ہے
جو ایک دلیل کے ساتھ مخالف وکیل کا منہ بند کر دے. ایسا ہی. لیکن لاہور میں پہلی بار لاہور میں فتح کے لیے پہلا زاویہ استعمال کرنے لگا ہوں. اور اس زاویے کے بعد میں جواب نہیں دینے لگا, سوال ہی دفن کرنے لگا. میں جواب نہیں دینے لگا, میں سوال کی کمر توڑنے لگا. آج کے بعد جب بھی کہیں بحث کرنا اس زاویے کو استعمال کرنا. ہمیشہ بہترین سپاہی وہ ہوتا ہے جو دشمن کو دیکھ کے حکمت عملی بدلے. وہ اگلے مورچے پہ تو اگلے پہ آؤ, وہ پچھلے پہ تو پچھلے پہ رہو, ایک جگہ پہ نکل نہیں رہنا. لیکن بالکل ناروں سے بے نیاز ہو کے یہ زاویہ استعمال کرنے لگا. اس کے بعد سوال اٹھے گا ہی نہیں. اب دو سوال ہیں اس وقت جو پوری دنیا میں ہو رہے ہیں کہ بی بی دربار میں کیوں گئی تھی. ٹھیک ہے, میں زاویہ دینے لگا ہوں. کہا جاتا ہے کہ بی بی اپنا حق لینے گئی تھی. تو کیا کہہ کے بی بی کا حق نہیں دیا گیا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے نہیں دیا گیا کہ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی, وہ امت کا ہوتا ہے اور وہ صدقہ ہے اور اس پہ امت کا حق ہے. صاحب بحث ہو رہی ہے وراثت پہ. شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وراثت بیٹی کا حق تھا, اسے ملنی چاہیے. غیر شیعہ ثابت کر رہا ہے روایتوں سے, وہ حدیثوں سے, وہ حدیثیں نکال رہا ہے اور ایک جگہ پہ وہ سٹینڈ کر رہا ہے کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی. یعنی کہ ادھر سے بھی دلائل وراثت دیے جا رہے ہیں, ادھر سے بھی دلائل وراثت کی نفی میں دیے جا رہے ہیں. لیکن میں تیسرا دروازہ کھولنے لگا ہوں. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. میں ایک مثال دوں گا, میں ایگزامپل کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کروں گا تاکہ بات آپ کے ذہن میں. میرے مرنے کے بعد میری جائیداد میری اولاد میں وراثت میں جائے گی. سب کی ایسے ہی جاتی ہے, آپ کی بھی ایسے ہی جاتی ہے. لیکن اگر میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو لکھ دوں تو وہ اب وراثت نہیں رہے گی, اس کی ملکیت ہو جائے گی. جھگڑا جناب وراثت میں کس بات کا ہو رہا ہے؟ نبی تو اپنی زندگی میں زہرا کو لکھ کے لے گئے تھے, حاکم نے وراثت میں قبضہ نہیں کیا تھا, زہرا کی ملکیت میں قبضہ. جناب وراثت کی تو بحث ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسول تو زندگی میں بی بی کو لکھ کے دے گئے. بی بی جو تحریر دربار میں لے گئی تھی وہ وراثت کے کاغذ نہیں تھے, ملکیت کے کاغذ. اتنا ہم اپنے آپ کو تیار کر چکے ہیں کہ اگر ہمیں عدالت میں بلا کے یہ کہا جائے کہ صاحب مذہب کی کتاب نہیں کھولنی, مذہب کی کوئی کتاب نہ کھولے, کسی فرقے کی نہ کھولے, قانون سے ثابت کرو, تو یہ قوم نے جو عزت دی ہے یہ اس کا قرض. اور جناب سیدہ نے جو خیرات دی ہے, بی بی کی دہلیز پہ ہلکی سی نوکری ہے کہ میں نے 3 دن مکمل تیاری کرنے کے بعد پاکستان کا میجر ایکٹ اپنے سامنے رکھ کے 114 وہ قانونی غلطیاں نکالی ہیں جو سیدہ کے مقدمے میں حکومت کی طرف سے ہوئی ہیں. ہم مذہب کی کتاب نہیں کھولیں گے, ہم سامنے رکھ دیں. ہم تمہارا پاکستان کا قانون تمہارے سامنے رکھ دیں. تمہیں قانون پاکستان کے تحت بھی ماننا پڑے گا کہ زہرا حق پہ تھی. آج بھی پاکستان کے قانون میں یہ بات شامل ہے کہ ایک گھر میری ملکیت ہے, میں اس میں رہ رہا ہوں, ایک عرصے سے میں رہ رہا ہوں. ایک شخص نے میرے ملکیت میرے مکان پہ قبضہ کر لیا, وہ قابض ہو گیا, میں بھی عدالت میں چلا گیا, وہ بھی عدالت میں چلا گیا. پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے گواہ مالک نہیں دے گا, قابض دے گا.
گواہ کاغذ لے کے آئے، اس کی تو ملکیت تھی، وہ تو بیٹھا ہوا تھا. قبضہ آپ نے کیا، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ آپ کی ہے؟ آپ کے پاس کون سے گواہ ہیں کہ یہ آپ کی ہے؟ فتح زہرا کی ملکیت میں قبضہ کیا تھا حکومت نے، گواہ حاکم نے دینے تھے، زہرا نے نہیں دینے تھے. دوسری قانونی غلطی صاحب یہ ہے، میں 2-3 غلطیاں پڑھ کے پھر اس کے بعد میں موضوع کو متصل کرتا ہوں. دوسری قانونی غلطی ہے کہ اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف کیس کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ پرائم منسٹر کے خلاف کوئی اپلیکیشن دیں اور اسے سنے بھی پرائم منسٹر. اگر آپ اسٹیٹ کے خلاف جا رہے ہیں تو یہ فیصلہ کورٹ نے کرنا، اور ایسی ججمنٹس ہمارے سامنے ہیں، بہت دور بھی نہیں جانا پڑے گا، پچھلے سال کی ججمنٹ سے نکال لیں گے. ابھی تھوڑا عرصہ پہلے تو ہوا ہے کہ عدالت نے یہ کہہ کے حاکم سے حکومت واپس لے لی کہ آپ کے پاس آپ کی پراپرٹی کے کاغذ نہیں ہیں. میرا خیال اگر یہ قوم اشارے سمجھنے شروع کر دے تو بہت سی چیزیں ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں. لیکن وہ کیا کہہ کے حکومت، پچھلی حکومت کیوں ختم ہوئی تھی؟ اور کہ جی آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ہے لندن میں، ملکیت لے کے آؤ. وہ ملکیت ثابت نہیں کر سکے، انہوں نے تخت سے اتار دی. اس کا مطلب جس جاگیر کے حاکم کے پاس کاغذ پورے نہ ہو، اسے حکومت سے نکال دیا جائے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں حکومت دینی ہے دے، صرف فدق کے کاغذ دکھاؤ. تیسری قانونی غلطی، یہ فیصلہ جانا تھا قاضی کے پاس، سننا قاضی نے تھا. عدالتوں میں جانے والے لوگ بیٹھے رہے تشریف میری تائید فرمائیں گے. تیسری قانونی غلطی کہ اگر آپ کسی پراپرٹی کے خلاف جاتے ہیں، حکومت جاتی ہے کہ یہ حکومت کی پراپرٹی تھی، کچھ سول لوگ جو ہیں انہوں نے یہاں پہ قبضہ کر لیا، تو عدالت کے فیصلہ کرنے، عدالت پہلے فیصلہ کرے گی پھر حکومت کو قبضہ دے گی. یعنی فیصلہ پہلے ہوتا ہے، قبضہ بعد میں. یہاں پاکستان کے قانون کے مطابق پھر غلطی ہو گئی، قبضہ پہلے کیا گیا، فیصلہ بعد میں کیا. اور جس دن کیس دائر ہوا اسی دن فیصلہ ہو گیا. یہ تاریخ انسانیت کا، اپنی نوعیت کا پہلا کیس ہے. 1400 سال ہو گئے ہیں زہرا کی حق کی فائل تاریخ کے ریکارڈ روم میں پڑی ہے. ہر حکومت آتی ہے، گزر جاتی ہے، کوئی اس فائل کو کھولنے کو تیار نہیں. ہم بھی اس لمحے میں ہم بھی غفلت کا شکار ہیں. ہم نے بھی لوگوں کو نہیں بتایا. کیوں نہیں جی؟ اس میں کچھ ایسے، مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ جن بندوں نے اپنی عزت ہی زہرا کا مال کھا کھا کے بنائی ہے، آج وہ سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو سب سے پہلے اللہ سے کہے کہ تو شیطان پہ لانا چھوڑ. خدا سے کہے قرآن میں ابراہیم کی بات کر، نمرود کی نہ کر. میرے مالک موسیٰ کی کہانیاں سنا، فرعون کی باتیں ہمیں نہ سنا. ہر دور میں سچے کی بات کے ساتھ جھوٹے کا تذکرہ اس لیے ضروری ہے تاکہ سچے کی سچائیوں میں اضافہ کیا جا سکے. اگر آپ کی موضوع سے دلچسپی، صحت و سلامتی سرکار امام زمانہ بلند تر سلامات، میرے وقت کے امام کی سلامتی ہو، میرا بادشاہ کی سلامتی ہو، میرے شہنشاہ کی سلامتی.